يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحیم. پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ آئندہ کے بعد آپ نے نہ کسی منافق کا جنازہ پڑھوانا ہے اور نہ ہی اس طرح کے لوگوں کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے رحمت کی دعا کرنی ہے، اور ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں. ہم نے تو یہ ان کو دیا ہے اس لحاظ سے کہ اللہ ان کی پکڑ ان کے اعمال کی وجہ سے کرے، اور جب ان کی روحیں نکلیں اور وہ اس وقت کافر ہوں، انکار کرنے والے ہوں. جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ. تو جو ایمان والے ہیں وہ جہاد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو امیدیں لگائے ہوئے ہیں، بہانے لگاتے ہیں کہ ہم پیچھے رہنا پسند کرتے ہیں، اور وہ اسی بات پر راضی ہو گئے ہیں. لیکن جو اہل ایمان ہیں، سچے ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ تو کوشش میں رہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لہم الخیرات، انہی کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اپنی جان کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں، اپنے مالوں کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے جنت الفردوس تیار کر رکھی ہے. یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے کامیابی ہوگی انشاءاللہ. آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 62 ہے اور آیت نمبر 90 ہے. کیونکہ تذکرہ منافقین کے متعلق ہی چل رہا ہے، آج کے سبق کے اندر بھی اللہ منافقین کے متعلق بات کریں گے، اور مزید نیک لوگوں کے متعلق بھی میرا بات کرے گا جو نیک انسان تھے، مسلمان تھے، صرف دل سے ایمان لے کے آئے تھے. اس لحاظ سے مزید بات ہم انشاءاللہ سبق کے اندر پڑھیں گے. فرمایا وجاء المعذرون، اور آتے ہیں آپ کے پاس بہانہ کرنے کے لیے، من الاعراب، اعرابیوں میں سے، دیہاتیوں میں سے. یہ صرف مدینہ شہر کے اندر ہی منافق نہیں آباد، بلکہ مدینہ کے ارد گرد دیہاتوں کے اندر بھی، پہاڑی علاقوں کے اندر بھی، جو مدینہ سے ذرا دور ہٹ کر رہتے تھے، ذرا الگ رہتے تھے، جن کا مسجد نبی کے اندر آنا ذرا مشکل ہوتا تھا، تو نبی اسلام نے ان کو اپنے محلوں کے اندر بھی مسجد بنانے کا حکم دیا تھا. جمعے کے لیے اجتماعیت مسجد نبی کے اندر ہو جاتی تھی، بقیہ وہ نمازیں اپنے علاقے کے اندر، محلے کے اندر پڑھ لیا کرتے تھے. تو ان لوگوں کے اندر بھی منافقانہ رویہ پھیل چکا تھا. اللہ فرماتے ہیں وجاء المعذرون، اور آتے ہیں آپ کے پاس بہانے لگانے والے، من الاعراب، اعرابیوں میں سے، دیہاتیوں میں سے، لیؤذن لهم، تاکہ آپ ان کو اجازت دے دیں، وقعد الذین، اور وہ بیٹھ جائیں، الذین، ان لوگوں کے ساتھ، کذبوا اللہ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ بھی جھوٹ بولا، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جھوٹ بولا. اپنی کوئی مجبوری ہے نہیں، کوئی مسئلہ ہے نہیں، اپنی طرف سے باتیں بنا کے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں معاملہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ تبوک کے سفر پر نہیں جا سکتا، جہاد کے لیے نہیں جا سکتا. تو فرمایا وہ اللہ کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں اور اس کے نبی کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں. سیصیب الذین، قریب پہنچے گا، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، منہم، ان لوگوں میں سے، عذاب علیم، اللہ کی طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. اور وہ ایسا خطرناک دردناک عذاب ہوگا کہ جب انسان اس جہنم کے اندر چلا جائے گا، اور جس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا، اس کا سر اس طرح کھولے گا جس طرح ہڈیاں چولہے کے اوپر رکھی ہو اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہو، اس کے اندر پانی ہو، جس طرح وہ اس کو ابالے آتے ہیں، اس طرح اس کا سر ہوگا. اللہ ہم سب اس جہنم سے محفوظ رہا. اب اللہ رب العالمین ان لوگوں کے متعلق بات بتلانے لگے ہیں جن کے اوپر جہاد کرنا بھی لازم نہیں ہے، عذر ہے ان کے پاس،
مثال کے طور پہ اندھا ہے تو جہاد نہیں کر سکتا، لگڑا ہے جہاد نہیں کر سکتا، ہاتھ ہی نہیں اس کے، وہ جہاد کس طرح کرے گا؟ جہاد نہیں کر سکتا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبی کے اندر نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے جہاد کی نا آیتیں دکھا رہے تھے سورۃ النساء کی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، کہ پیچھے رہنے والے اور جہاد میں جانے والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے نبی نے تھے اور نبی اسلام کے موثر بھی تھے، تو یہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو آیتیں سن کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مجبور ہوں، میں تو جہاد میں جا نہیں سکتا، تو کیا مجھے کوئی اجر نہیں ملے گا؟ اللہ اکبر۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن میری آن کے اوپر تھی تو نبی اسلام کے اوپر وحی کا نزول شروع ہو گیا اور مجھے ایسے لگتا تھا جس طرح ابھی میری آن کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا وزن اور اتنا بوجھ نبی اسلام کے اوپر پڑ گیا اور میں نے اپنی رات کے اوپر محسوس کیا کہ نبی اسلام کا بہت زیادہ وزن ہو گیا ہے۔ تو جب نبی اسلام سے وحی ختم ہوئی تو اس وقت نبی اسلام فرمانے لگے غیر اولی الضرر، جو اللہ کی طرف سے معذور ہے وہ پیچھے رہ بھی گئے تو ان کو اللہ پورا اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس حوالے سے اللہ فرماتے ہیں لیس نہیں ہے الضعفاء، کمزوروں کے اوپر، کمزور ہے بیچارہ 100 سال عمر ہے، چل نہیں سکتا اور تلوار نہیں چلا سکتا، اس طرح کا لاغر، ولا علی المرضى، مریض ہے، بیمار ہے، ٹانگ ہے نہیں اس کی، ہاتھ ہے نہیں، نبینا ہے، بیمار ہے، آنکھوں سے نظر کچھ بھی نہیں آتا، اس کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں، ولا علی الذین، اور نہ ہی ان لوگوں کے اوپر گناہ ہے، لا یجدون، جو نہیں پاتے، ما ينفقون، کہ وہ خرچ کرے، حرج، کوئی حرج نہیں ہے، نہ ان کے پاس پیسہ روپیہ ہے، نہ وہ خود نکلنے کی سخت رکھتے ہیں، نہ وہ پیسہ خرچ کر کے مسلمانوں کی مجاہدین کی مدد کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے ساتھ نکل کے مجاہدین کی معاونت کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے آپ کو جہادی پیش کرتے ہیں، لیکن عذر ہے، سچی بات ہے، عذر ہے، مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حرج، ایسے لوگوں کے اوپر کوئی بھی گناہ نہیں ہے، اذا نصحوا، جب تک ان کے اندر یہ چیز رہے گی، جب تک وہ خیر خواہی کرتے رہیں گے، للہ، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ما علی المفسدین، کہ یہ منافقین کی طرح لوگوں کے اندر انتشار نہیں اڑاتے ہوں گے، افواہیں نہیں اڑاتے ہوں گے کہ تم جاؤ گے تو جہاد کے اندر تم مارے جاؤ گے، جہاد کے اندر تم لٹ جاؤ گے، شکست خوردہ ہو کے آؤ گے، جو مسلمانوں کو باتوں کے ساتھ تقویت دیتے ہیں تم اللہ کے راستے میں نہیں کرنے لگے ہو، اللہ رب العالمین تمہاری ضرور مدد فرمائے گا، استقامت کے ساتھ لڑنا، ہم بھی پیچھے بیٹھ کے تمہارے لیے دعائیں کریں گے، اللہ کی فتح، اللہ کی مدد اور اس کی نصرت ضرور اترے گی اور وہ رب العالمین تمہیں ضرور فتح سے کامیاب کرے گا۔ تو فرمایا ما علی المحسنین من سبیل، ایسے نیکی کرنے والوں کے اوپر کوئی بھی سزا کا راستہ نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، واللہ، اور اللہ غفور رحیم، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ولا علی الذین، اور نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر، اذا، جب، ما اتوکا، جب وہ آتے ہیں نا آپ کے پاس، لتحملہم، تاکہ آپ ان کو سوار کریں، قلتا، آپ کہتے ہیں، لا اجدو، میں نہیں پاتا، ما احملکم علیہ، میں تمہیں کس کے اوپر سوار کروں، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میرے کچھ دوست تھے تو غزوہ تبوک کے لیے نکلنا تھا تو مجھے کہنے لگے جاؤ نبی اسلام سے سواری لے کے آؤ، کہتے میں نبی اسلام کے پاس آیا تو میں نے کہا اللہ مجھے سب سواری دے دے، میں بھی اور میرے دوست بھی ہیں، نبی اسلام میں تمہیں کبھی سواری دوں گا، چلو، کہتے مجھے بڑا دکھ ہوا اور نبی اسلام اس وقت غصے کی حالت میں تھے، کہتے میں چپ کر کے آ گیا اور مجھے دو دکھ پہنچے، ایک یہ کہ نبی اسلام نے مجھے سواریاں نہیں دی، سواریاں نہیں ملی، اور دوسرا دکھ یہ مجھے
نبی علیہ السلام پتہ نہیں میرے کس رویے کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گئے. اللہ کہتے ابھی وقت صحیح طریقے سے اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا بھی نہیں تھا, تھوڑے ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دیتے ہوئے آئے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی علیہ السلام بلا رہے ہیں. کہتے میں نبی اسلام کے پاس گیا, نبی اسلام نے فرمایا یہ 6 اونٹ آئے ہیں, یہ 6 سواریاں لے جاؤ اور ان کے اوپر اپنے ساتھیوں کو بھی سوار کرو, اس کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اللہ یہ ایسے سچے مسلمان ہیں, سچے مومن ہیں, سچے مجاہد ہیں کہ اگر آپ سے سواری کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ سواری نہیں دیتے تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. اللہ آگے وہ تو مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے تولوا, وہ لوٹتے ہیں, وَأَعْيُنُهُمْ, اور ان کی آنکھیں تفیض من الدمع, اللہ اکبر, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جہاد میں جانا تھا, آپ کے پاس سواری نہیں ہے, ہمارے پاس بھی سواری نہیں ہے, ہم کس طرح اللہ کے راستے میں نکلیں گے, کس طرح جہاد کے لیے نکلیں گے. عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں نبی اسلام کے پاس گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری دے دیجیے. تو کہتے ہیں نبی اسلام نے میرے پاس تو سواری ہے نہیں. اللہ اکبر, جب یہ لوٹے نا تو ان کی آنکھوں کے اندر آنسو تھے, آنسو بہاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے ہی سچے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ چلنے والے مسلمان, ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے جب آپ سے سواری مانگنے کے لیے آتے ہیں تو آپ ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس سواری نہیں ہے. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں, حزناً, اس غم کی وجہ سے, اللہ یجدوا ما ينفقون, کہ وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں پاتے. ان کے پاس کچھ ہے نہیں, چاروں کے پاس نہ وہ خود سواری خرید سکتے ہیں اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سواری ہے, وہ کرے تو کرے کیا. لیکن نبی علیہ السلام نے یقین کر کے مانے ان لوگوں کو اس طرح کی بات کی تسلی دی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جب ہم تبوک سے واپس آ رہے تھے نا تو نبی اسلام نے ہم سے مخاطب ہو کے کہا لوگوں یہ بات یاد رکھو, کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھو نہ انہوں نے سفر کیا ہے نہ ان کو تکلیف پہنچی ہے, لیکن جتنی بھی واقعی تم نے طے کی ہیں وہ تمہارے اجر کے لحاظ سے ساتھ ہیں, اور جتنا تمہیں جہاد کرنے کا ثواب ملا ہے اللہ نے ان کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرما دیا. تو فرمایا اللہ کے رسول وہ کس طرح, فرمایا ان کا ارادہ تھا نکلنے کا لیکن وہ کسی نہ کسی مجبوری کے تحت وہ نکل نہیں پائے. جس طرح عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینے تھے نہیں نکل پائے, اسی طرح اور ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہیں جن کو کسی نہ کسی مجبوری نے روک لیا تھا. اللہ اس کے رسول بہتر جانتے تھے, تو فرمایا جتنا تمہیں اللہ نے اجر دیا ہے اللہ نے ان کو بھی اتنا اجر عطا فرمایا ہے. اگر بندہ نیت درست رکھے نا تو یقین کر کے مانے اللہ رب العالمین اس کو اس طرح اجر عطا فرماتا ہے. عمل اس نے کیا بھی نہیں لیکن اللہ پھر بھی اجر عطا فرما دیتا. اور ایک مشہور حدیث ہے, وہ نبی اسلام ایک بیمار کا پتہ لینے کے لیے گئے تو وہاں بیٹھے تو نبی اسلام نے روشن دان دیکھا تو فرمایا اللہ بندے بھی کس لیے روشن دان رکھا, تو کہنے لگے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہوا اور روشنی کے لیے رکھا ہے. فرمایا کاش میری نیت یہ ہوتی کہ یہاں سے اذان کی آواز آتی, روشنی نے اور ہوا نے تو آنا ہی آنا تھا, جب تک یہ سوراخ رہنا تھا تمہیں اس کا ثواب ملتے رہنا. تو اس کی نیت درست ہونا, جس طرح یہ پیچھے رہ جانے والوں کی نیت صاف تھی نا, اگر کسی بھی عمل کے اندر انسان کی نیت خالص ہونا, مخلص ہو انسان, عمل نہ بھی کر پائے اللہ رب العالمین اس کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائے. آخری بات, انما السبیل, بے شک پکڑ ان لوگوں کی ہوگی یا ان لوگوں کا معاملہ خراب ہے, الذین, وہ ایسے لوگ ہیں یستأذنونک, جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں, وہم اغنیاء, اور وہ غنی ہے. سواری خرید کے خود سوار ہو سکتے ہیں, سواری خرید کے مجاہدین کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں, اللہ کے لیے وقف کر سکتے ہیں,
پکڑ تو ان لوگوں کی ہوگی جو استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، مال و دولت اللہ نے دے رکھا ہے، رضو وہ راضی ہو گئے ہیں بِأَن يَكُونُوا کہ وہ ہو جائے مع الخوالف پیچھے بیٹھے رہنے والی عورتوں کی طرح، وَطَبَعَ اللَّهُ اللہ نے مہر لگا دی ہے عَلَى قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں کے اوپر، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بس وہ کوئی بھی عمل ایسا جانتے نہیں، ان کو علم ہی نہیں، شعور ہی نہیں۔ جب میرے رب نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، اب جو کچھ مرضی کرے، اللہ نے اس سمجھ والی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں ان سے چھین لی ہے جن کے ساتھ انسان اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے، لیکن اس لحاظ سے اللہ رب العالمین نے ان کی اس چیز کو کھینچ لیا ہے، اس معاملے کو ختم کر دیا ہے کہ یہ باشعور بن سکے، عقل مند بن سکے۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ دین کے اوپر جہاد کے راستے میں نکلنے کے لحاظ سے پابندی نہیں ہے، اور دین کے اوپر اللہ رب العالمین نے پابندی لگائی ہے، اور دین کے اوپر اللہ رب العالمین نے پابندی کی وجہ سے پکڑ کی ہے، یہ وہ بے ایمان منافقین ہیں جن کو کوئی گزر لاحق نہیں تھا اور وہ جان بوجھ کے پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہم سب کو منافقانہ رویوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جو کچھ ہم نے اس بارے کے اندر پڑھا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا 10واں پارہ مکمل ہو گیا، انشاءاللہ کل نئے پارے کا آغاز ہوگا۔ اللہ ہمیں اسی طرح روزانہ قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔